آج میں دیکھ رہی تھی مکافات عمل، آپ دیکھیں اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت نے بلایا تو وہ سفید چادروں کے حصار میں گھیرے میں ان کو عدالت لے جایا گیا. تو آپ کی بیوی سفید چادروں کے حصار میں، تو جو لوگوں کی آپ کی خواتین ہیں، لوگوں کی خواتین نہیں. جب وہ جا رہی تھیں میں کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوتی، نہ بطور انسان نہ بطور سیاسی ورکر. اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی قسم کے انتقام کا نہ جذبہ ہے میرے دل میں، نہ نواز شریف صاحب کے دل میں. ہم خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. جب یہ عیش اور تیش میں تھے ان کو خوف خدا نہیں تھا. انہوں نے سوچا، انہوں نے 12 سال کا پلان بنایا تھا. انہوں نے سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑو، بہوؤں کو پکڑو، بہنوں کو پکڑو، لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، زندانوں میں ڈالو، زمین پہ سلاؤ. کیا فرق پڑتا ہے میں 12 سال 14 سال 15 سال، اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا کیونکہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہے، جنرل فیض میرے ساتھ ہے، عمر عطا بندیال میرے ساتھ ہے، ثاقب نثار میرے ساتھ ہے. تو یہ بھول گئے اس وقت کہ ایک نظام اوپر بھی ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. وہ اپنے وقت پہ حرکت میں آتا ہے. تو آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. آج کہتا ہے میری بیوی ٹرسٹی ہے. میں معافی چاہتی ہوں، مجھے اپنی مثال دینی پڑتی ہے. میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے. بھول جائیں کہ میں کون ہوں. میں بھی ٹرسٹی تھی نا، تو میں تو اللہ کا شکر ہے آج اسی عدالت سے بری ہوئی ہوں. لیکن آج جب یہ ٹرسٹی کا راگ الاپتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی. آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جو انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نواز شریف مجھے عمران نے، جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے 60 ارب کے چور، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندا سا میٹرس دے دیا گیا. تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو اڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا، اس میں گندا سا چھوٹا سا وہ ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر، وہ دے دی سونے کے لیے. تو وہ سوئے اسی پر. انہوں نے شکوہ نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا. یہ تو ان کا حال ہے. جو کسی جذبے سے، کسی مقصد کے تحت، سچائی کے ساتھ، کسی نظریے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو وہ 313 لوگوں کے ساتھ بھی جنگ جیت کے واپس آتا ہے. وہ منہ پہ کالے ڈبے اور کالی بالٹیاں نہیں چڑھاتے. باتیں ان کی سنیں جو بھاشن دیتے تھے. اور اللہ میری توبہ جو ان کے حالات ہیں. یہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن تو نظریے کی خاطر اگر کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس کے نام سنیں ذرا، کیا ہے نام سنیں. وہ کیا تحریک کا نام رکھا ہے، اپنی تحریک کا کیا نام رکھا ہے؟ حقیقی آزادی کی تحریک، غلامی سے آزادی کی تحریک. غلامی سے آزادی کی جب باری آئی تو منہ پہ کالے ڈبے چڑھا لیے، منہ پہ کالی بالٹی چڑھا لی. اور اس دن آپ نے فواد چودھری صاحب کی ویڈیو دیکھی، کوئی جا کے اسٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے، کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے، کوئی ایمبولینس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور میں تو اس دن حیران ہو گئی. پہلے مجھے تھا کہ عدالت نے ضمانت دی ہے ایک اور چور کو، پھر میں نے سوچا ضمانت نہ ملی ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ آج کس طرح سے وہ بھاگ کے عدالت کے اندر جا کے چھپ گئے اور ہکلاتے ہوئے، زبان باہر آئی ہوئی اور برا حال ان کا، پانی کی ضرورت پڑ گئی. تو مجھے یاد آئے وہ لوگ جو تمہارے انتقام کا شکار تھے، لیکن انہوں نے کس طرح سے
حوصلے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی, تمہارے انتقام کا سامنا کیا. میں تو پہلے ہی کہتی تھی کچھ نہیں ہے, اگر آتا نہیں ہے تو مسلم لیگ نون سے سیکھ لو, سیکھ لو, ہم سے سیکھ لو, فری مشورہ ہے.